میں ایک دفعہ پھر پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پشاور میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے، اور یہ خودکش حملہ اس دفعہ کیا گیا ہے پشاور پریس کلب کے باہر. صحافیوں کو ایک تھریٹ دیا گیا ہے، صحافیوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے، خاص طور سے وہ صحافی کہ جو رپورٹنگ کرتے ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف، ان کے لیے شاید یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مزید اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے ساتھ بہت بدتر سلوک ہونے والا ہے، یا وہی سلوک ہونے والا ہے جو گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے ساتھ ہوا ہے ماضی میں. یہ جو میسج تھا یہ تو خیر ہے اپنی جگہ. میرا کوشچن جو بریک سے قبل میں آپ سے کر رہا تھا، کیسے آپ محفوظ بنائیں گے اپنے اداروں کو؟ آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ تحفظ فراہم کرے. میرا آپ سے کوشچن یہ تھا جو اس وقت میں آپ کنوے کرنا چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے خود ادارے غیر محفوظ ہیں. گورنمنٹ اگرچہ کوشش کر رہی ہے، اس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہے، لیکن فلی تو آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی گورنمنٹ. ظاہر ہے کہ دیکھیں فلی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ گارنٹی کوئی ہو سکتی ہے. اب آپ حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں، ایک تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے. مختلف اگر ایڈلٹس آپ وہ نہیں آگے سامنے بریکرز یا بیریئر وغیرہ نہیں لگا سکتے تو اس میں کوئی طریقہ کار ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم انٹری کے لیے باہر کیا ہو رہا ہے. باہر تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو نہ روک سکتا ہے، نہ پتہ چلتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. ہم تو اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے سبید الغوثی مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ جی کراچی پریس کلب کی جو دیوار گریا ہے، مظلوم آگے یہاں پر اپنی دادرسی کے لیے آتے ہیں، سر جھکاتے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مظلوم جہاں پر آتے ہوں تو میں بہت ساری وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے، لیکن یہ حدیث بھی ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ تیاری بھی کرنی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ ہے. کل ہماری گورننگ باڈی کی میٹنگ ہے، اس پہ ہم نے 2-3 ہیں انیشیٹوز ہیں ہمارے کے لینے کے لیے. اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم آگے کریں، اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ نان ممبر کی انٹری کس طرح سے روکی جائے، اگر انٹری ہو تو کس طرح سے ہو، کیا کیا جائے، کس طرح ہو. مجیب صاحب آپ فرنٹ لائنر ہیں، یعنی آپ کا جو گروپ ہے جو فوٹو جرنلسٹ ہیں یا کیمرہ مین ہیں وہ فرنٹ لائنر ہیں ہمارے یعنی صحافیوں کے. کیسے آپ کو ذہن میں آپ کی تجویز ہے کہ کیسے محفوظ بنا جا سکتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو؟ تجویز سے پہلے میں عرض کروں کہ دیکھیں آپ نے سوال کیا تھا امتیاز بھائی سے کہ بھئی کیوں تھریٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ صحافیوں میں خوف ہراس پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی ہے. سب سے بڑا یہ کہ ایک مخصوص لابی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور وہ صرف اس ملک کے فوج اور عوام مشترکہ حکمت عملی سے ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ ہمیں سچ بات، کیونکہ دیکھیں صحافی کیمرہ مین، الیکٹرانک کا کیمرہ مین ہو یا فوٹو جرنلسٹ ہو یا صحافی ہو، معاشرے کو اس کا چہرہ دکھاتے ہیں. چہرہ دکھانا ایسا جیسے ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں. مجھے اپنی چیز شکل اچھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، واہ واہ، اور مجھے اگر خراب نظر آ رہی ہے تو میں کوشش کروں گا شیشہ توڑ دوں. وہ حساب ان کا دہشت گردوں کا ہے کہ ان کو صحافیوں کے باتیں یا وہ کچھ پروگرام ایسے ہیں جن میں ان کو اپنا چہرہ برا نظر آ رہا ہے، جو کہ ہے برا، ظاہر ہے اس ملک کو، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی امیج خراب کی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ڈر جائیں گے صحافی اس ساری دہشت گرد؟ اگلا جملہ میں یہ کہنے والا تھا کہ ہمارا بنیادی کام یہی ہے کہ چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم حق جو ہے اس کا اظہار تحریری اور تصاویر کی صورت میں ادا کرتے رہیں، اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. موت ایک دفعہ آنی ہے. ٹھیک. موت ایک دفعہ. اس کا دیکھیں آپ یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ڈر گئے ہوتے تو کرتے یہ پروگرام. ظاہر ہے، مطلب وہ تو ہم ایسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس طرح خوفزدہ کر کے صحافیوں کو یا جو فوٹو جرنلسٹ ہیں یا جو کیمرہ مین ہیں ان کو وہ اس ڈگر سے ہٹا دے گا، تو وہ کیا صحیح سوچ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط سوچا ہے. دیکھیں آپ بھی ہیں، ہم بھی فیلڈ میں ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ان سے ہم نے سیکھا بھی ہے. ایک ضابطہ اخلاق بھی ہے ہمارا اپنا خود، جو کوئی ان ریٹن شاید نہیں ہے. ورژن کا جو ہے نا سب کو ہے، رائٹ ہے. اگر میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں یا میرے اوپر کوئی الزام، تو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنا موقف دے. اگر اس راستے کو میڈیا نے بند کیا ہو تو اس طرح کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے. اگر میرے خلاف یا میں کسی کے خلاف اگر جائز یا ناجائز الزام لگا رہا ہوں، میں جائز بھی اگر کسی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں، کسی کے خلاف بول رہا ہوں، تو اس کے پاس رائٹ ہے کہ اس کی وضاحت کرے. یہ تو میڈیا نے کبھی بھی نہیں روکا. اگر ہم کہہ رہے کہ جی فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے، وہ اگر اس کو غلط سمجھ آئے،
وہ اگر اس کو کہتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تو آپ کا چینل ہو, آپ ہو, اخبارات ہو, سب حاضر ہیں کہ بھائی آپ اپنا موقف دے دیں. اب موقف کا اگر راستہ کوئی بند کیا ہو تو اس قسم کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے. اچھا, اب مثال کے طور پہ یہ ہو گیا کہ جی کوئی کسی کے خلاف لکھتا ہے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہماری صحافت ہے وہ واحد شعبہ ہے کہ آپ ایک اخبار کا پیج اٹھا لیں, آپ کو کسی کے خلاف بھی ساری چیزیں ملیں گی, اس کی حمایت میں بھی ملیں گی, اور آپ کو نیوٹرل ایک نیوز بھی ملے گی اور انالیسس بھی ملے گا. تو اس کا مطلب وہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ یک طرفہ آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے. آج بھی کسی سے اگر کسی سیاسی جماعت کو شکایت ہے یا کسی مذہبی جماعت کو شکایت ہے کسی میڈیا مین سے, تو اسی ادارے کے اندر چاہے وہ چینل ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, اس کے اندر اس کے موقف کا حامی بھی بیٹھا ہے, وہ بھی لکھتا ہے, وہ بھی بولتا ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا ریئیکشن کرنا تو کسی کے حق میں نہیں جاتا. وہ خود جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے حق میں بھی نہیں جاتا کہ اب میں اینگری ہو کے کیا کروں گا, میرا ریئیکشن کس کے خلاف جائے گا. اگر آپ کسی پوائنٹ آف ویو کی اگر کسی ایک موقف کے حامی بھی ہوں گے کہ جناب یہ مثال کے طور پہ بہت سارے حامی ہیں اس طرح کے, جی اس طرح آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ڈائلاگ کرنے چاہیے, ہمیں فلاں, اس طرح کے حامی بھی ہیں نا. اب اس طرح کی ایکٹیویٹی کے بعد اس کا رویہ کیا ہوگا. میں تو پشاور میں بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے ہمارے سارے ساتھی ہیں وہاں پر, اس میں سے میں ان کو جانتا ہوں, ان لوگوں کو بھی, ان کا آج ریئیکشن بالکل ڈفرینٹ تھا. انہوں نے کہا یار اس طرح ہوگا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو یعنی جو یہ کر رہے ہیں وہ اپنے موقف کو بھی, اپنے جو حامی ہیں ان کو بھی لوز کر رہے ہیں. وہ کیوں اس طرح پھر آپ کریں گے. بھئی ایک راستہ اگر بالکل بند ہو رہا ہو, آپ کے لیے ڈائلاگ والی بات بھی آپ کرتے ہیں نا. مجھے بتائیے مجیب صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں کیا اس میں پاکستان کے لوگ ملوث ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بین الاقوامی سازش کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. کراچی پریس کلب ایک واحد وہ ادارہ ہے شاید, یا پاکستان کے دوسرے پریس کلب, کہ جہاں ریگولر بیسس پہ ہر سال جمہوری تقاضوں کے تحت انتخابات کرائے جاتے ہیں, گویا جمہوریت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے یہاں پر. وہاں پر جو مساجد ہوتی ہیں پریس کلبوں میں, وہاں پر تمام مسالک کے لوگ, وہ واحد میرے خیال ہے کہ جگہ ہوتی ہے اس شہر میں یا اس علاقے میں کہ جہاں تمام مسالک کے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. گویا ہم ایک سمبل بن چکے ہیں جمہوریت کا اور اتحاد کا. بالکل اب ہمارے اوپر یہ حملہ کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ کیسے اس کو مطلب اس کو ڈیفینڈ کریں گے اپنے لوگوں کو, ان کو کیسے, کوئی تجویز ہے آپ کے ذہن میں؟ سب سے پہلے میں آج کے پشاور کے اس واقعے کو میں ٹیررزم اگینسٹ جرنلزم کہتا ہوں. اور دوسری بات آپ نے جیسے فرمایا, پورے ملک کے پریس کلب جو ہیں مظلوموں کے لیے, چاہے وہ سیاسی تنظیمیں ہوں, مذہبی ہوں, جو آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے, سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ تصویر کھنچوا لیں گے, پریس ریلیز دے دیں گے. تمام ملک کے تمام پریس کلب ملک بھر کے مظلوم عوام کے لیے ہائٹ پر کا درجہ رکھتے ہیں کہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں. کوئی کسی کو گالی نہیں بکتا, صرف تقاریر کرتے ہیں سیاسی یا اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. اس کو ہم کسی طرح ان پہ پابندی لگا کے ایک مظلوموں کی آواز کو, کوئی بھی پریس کلب چاہے کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, رحیم یار خان, فیصل آباد, ایون آزاد, مظفر آباد, کیونکہ ہماری تنظیم میں مظفر کشمیر تک کے فوٹو جرنلسٹ شامل ہیں. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ مظلوموں کی دادرسی پریس کلب کے پاس آ رہے ہیں اور اپنا بیان کرنا چاہ رہے ہیں, کریں. ہم ان پہ پابندی نہیں لگا سکتے, لیکن ہمارا اپنا فرض بنتا ہے شہریوں کا بھی, ان سیاسی تنظیموں, کارکنوں کا, کہ وہ اپنے طور پہ اپنے میں سے کالی بھیڑیں تلاش کریں. کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی احتجاجی بن کے اور خدا نہ کرے غلط حرکت کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے صحافی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر کلب میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو اخلاقی تقاضے پورے کرنے چاہیے. اگر ایک معمولی چوکیدار یا سیکورٹی گارڈ ان کے پرس یا بیگ کی, پرس تو نہیں, بیگ یا کیمروں کی تلاشی لے رہا ہے, تو اس میں آنا کا سوال نہ بنائے. دیکھیں سیکورٹی کے اوپر جو ہے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں ایک آپ کو تعاون کرنا پڑے گا. ایک قول دہرا دوں. جنرل بوناپارٹ تھے, انہوں نے سالوں پہلے اپنے فوجیوں سے کہا کہ بھائی اگر کہیں حملہ ہو رہا ہے تو تمہارا فرض نہیں بنتا کہ سینہ کھول کے گولی کھاؤ, پہلے تم چھپو, اپنی جان کی سیفٹی کرو, تب فائر کرو. تو ہم بھی اپنے ساتھیوں کہتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی خود کا حملہ ہو رہا ہے آپ سینہ کھول دیں, آپ اپنی سیکورٹی رکھیں, دوسروں کے بھی رکھیں, اور اس کو. ٹھیک ہے, میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں. ناظرین ایک بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پر بات کریں گے کہ کیا اس خودکش حملے میں یا پریس کلبوں پر اب جو حملے کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا عندیہ ملا ہے, کیا اس میں غیر ملکی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے؟